السلام علیکم۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، ہم مسلمانوں کی غلطی اور کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، اے ہمارے سوہنے رب، ہمارے تمام دوستوں کو ظاہری، باطنی، روحانی اور جسمانی تکالیف سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، میری موت آسانی والی کرنا کہ سر سجدے میں ہو اور جان نکل جائے، جمعہ کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن زمزم میں تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب دفنانے جائیں تو قبر پھولوں سے بھری ہو، قبر بند ہو تو جنت کی روشنی ہو اور ہماری زندگی خوشحالی میں بدل دے۔ اے اللہ، ہم تیری یاد اور نام سے تیری قربت طلب کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنی بارگاہ میں قربت عطا کر دے۔ شکر گزاری کا طریقہ سکھانے کی دعا کرتے ہیں، اپنے نفس کو اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کی تلقین کرتے ہیں اور اللہ سے خشوع و خضوع پانے کی درخواست کرتے ہیں۔ اے رب ذوالجلال، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ، ذلت کی زندگی سے ہمیں نجات دے دے۔ اے اللہ، ظالموں کو ظلم سے روک دے۔ اے بخشنے والے، اے مہربان، تو ہی بڑائی والا پروردگار ہے کہ جس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سننے دیکھنے والا ہے۔ اے اللہ، ہماری اصلاح کر اور ہمیں سلامتی کے راستے دکھا اور ہمیں گناہوں کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف نجات دے اور ہمیں ظاہر اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا اور ہمارے لیے ہماری سماعتوں، ہماری بینائیوں، ہمارے دلوں، ہماری اولاد میں برکت دے اور ہماری توبہ قبول کر۔ بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اور مجھے داخل جنت فرما اپنی رحمت سے، اے سب سے زیادہ رحمت کرنے والے۔ ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ، انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ، تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ، ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، میں تیری عظمت والے نام کے ساتھ دعا کرتی ہوں کہ مجھ پر احسان فرما۔ اے اللہ، ہماری عمر میں صحت و عافیت اور اپنی اطاعت و رضا کے ساتھ برکت پیدا فرما۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے ہر بلا، گناہ، گمراہی اور غلطیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو یہ یاد کرنے میں میری مدد فرما کہ تیری رحمت میری مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے اور میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے کہیں بہتر ہیں۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت اور تقوی عطا فرما، نیک و پاک دامن لوگوں میں شامل فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اپنی خاص رحمت و برکت نازل فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب نبی کے طفیل میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے صدقے میں جو کچھ مانگا وہ عطا فرما اور اے اللہ، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے وقت، زندگی، علم، رزق، حلال اور عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری جان، مال اور عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ، ہر حاسد کے حسد اور نظر بد سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونے اور توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہمیں عافیت میں رکھ اور ہم سے درگزر فرما۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت اور تقوی عطا فرما، نیک و پاک دامن لوگوں میں شامل فرما،
ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اپنی خاص رحمت و برکت نازل فرما۔ اے اللہ کریم، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے مالک کائنات، ہم گناہ گار ہیں، تمام کبیرہ صغیرہ گناہ غلطیاں معاف فرما، ہم پر رحم فرما، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں۔ ہم سب کو صبر و شکر اور عاجزی جیسی عظیم نعمتیں عطا فرما، ہماری عاجزانہ دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت اور تقوی عطا فرما، نیک و پاک دامن لوگوں میں شامل فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اپنی خاص رحمت و برکت نازل فرما۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی اعلیٰ نہیں ہے، تو میرا خالق ہے، سو میں تیری بندی ہوں۔ جس قدر ہمت ہے میں تیرے ساتھ اپنے وعدے اور معاہدے پر قائم ہوں، البتہ جو خطا کروں اس کی برائی سے تیری پناہ میں آنا چاہتی ہوں، اپنے اوپر تیری نعمتوں کا پوری طرح اعتراف کرتی ہوں، اپنے گناہوں کا تیرے حضور میں اقرار کرتی ہوں، سو تو مجھے بخش دے۔ تجھ سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اے رب، ہم تجھ سے تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا، مصائب و مشکلات پر صبر کرنے والا اور اپنے دوستوں کا مددگار بنا۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنے انعام و اکرام سے محروم نہ فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں عطا فرما سکون بخش زندگی، رزق میں فراغی اور صحت۔ اللہ آپ کو سکون قلب عطا فرمائے اور تاحیات ایمان و عافیت کے ساتھ تندرستی، سلامت اور شاد و آباد رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے اور ہر وقت اپنی پناہ میں رکھے۔ اے اللہ، تو ہماری وہ ضرورتیں پوری فرما، ساری حاجتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ، اپنے خزانہ غیب سے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ، دنیا میں جتنی آفات، بلائیں اور پریشانیاں ہیں، اے اللہ ہمیں ان تمام آفات سے نجات عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اے رحمان، اے رحیم، تو مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے اپنی رضا پر راضی کر دے۔ اے ہمارے رب، دلوں کے حال جاننے والے، میرے دل کو اپنی طرف موڑ دے۔ اے خالق و رازق، میرے مالک و مولا، تو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ، موت کے وقت کلمہ نصیب فرمانا۔ اے رب العالمین، روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ان لوگوں میں شامل فرمانا جس سے تو راضی ہوا، اور میری دعا ہے کہ رب کائنات آپ کو وہ سب عطا کرے جو آپ کی دعا ہے، اور وہ بھی جو دل میں چھپی خواہشات ہیں۔ اللہ کریم آپ کی نیند کو فرحت، جاگنے کو برکت اور دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک، ہم تب مسلمانوں پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں، محبتیں اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ہمارے رب، اے رب مہربان، اپنے خزانہ غیب سے خصوصی امداد فرما۔ تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہم پر رحم فرما، ہمیں ہر اس کام سے بچا جو تجھے ناراض کرے، اور ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو۔ ہم سب کو، ہمارے عزیز رشتہ داروں اور تمام دنیا کو وبائی مرض سے محفوظ فرما اور اپنی ناراضگی، زمینی و آسمانی عذاب سے بچا۔ اللہ ہمیں صحت دے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اے مالک، اے ہمارے پروردگار، اے اللہ ہماری جان، مال، ایمان، آبرو، روزی، رزق، علم، عمل، گھر کاروبار، دسترخواں، اولاد، زندگی، خوشیوں، عبادات، تقوی، اخلاص، اخلاق، سادگی، عاجزی، انکساری اور عمر میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، رفعتیں اور عروج و بلندیاں عطا فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے، صغیرہ کبیرہ سبھی
اپنی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ہمارے وقت، زندگی، علم، رزق، حلال اور عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری جان، مال اور عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ، ہر حاسد کے حسد اور نظر بد سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونے اور توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں صحت عطا فرما اور ہر دکھ و تکلیف میں ہماری مدد فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہماری خطاؤں کے بدلے ہمیں خود سے دور مت کرنا۔ ہمارے خالق، ہمیں پیدا کرنے کے بعد دنیا میں بھٹکنے کے لیے اکیلا نہ چھوڑ دینا کہ ہمارا آپ کے سوا اور کوئی نہ ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہر سفر میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما اور ہمیں اپنی امان میں رکھ۔ میرے مالک، اے میرے اللہ، ہم پہ رحم فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے پروردگار، تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں دلی سکون اور اپنی محبت کا غلام بنا۔ اے میرے مالک، ہماری نادانیوں، گناہوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما، بے شک تو بڑا رحمان ہے۔ یا رب العالمین، ہم سب پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے، ایمان کی دولت میں اضافہ فرما، صالح عمل کی توفیق عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، خاتمہ بالایمان فرما، تمام جائز دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ، تیرے بندے جس جس بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہے، ان سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے گھر کے سامنے ہمیں بھی سجدہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا۔ یا اللہ، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ، مجھے ایسی خوشیوں سے بچا جو مجھے تیری یاد سے غافل کر دے۔ اے رب کائنات، اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، تمام پریشانیاں دور فرما، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، رزق و روزی میں برکت عطا فرما، ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا، ہمیں خیر بانٹنے والا بنا، ہمیں مخلوق سے محبت کرنے والا بنا، ہمیں عذاب قبر سے بچا، ہمیں عذاب جہنم سے بچا، آمین۔ صبر رکھو، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔